نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سب سے پہلا سٹیپ ہے جہاں سے قرآن مجید کا آغاز بھی ہوتا ہے، سورہ البقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کی ورڈ دیا اور وہ ہے تقویٰ کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تقویٰ ایک کی انگریڈینٹ ہے ہر چیز کے لیے، چاہے آپ عبادات کی بات کریں، آپ دیکھیں جب نماز کی بات ہوتی ہے اس کے ساتھ تقویٰ کی بات ہے، جہاں روزے کی بات ہے اس کا ایک حصول کیا ہے کہ تقویٰ مضبوط ہو جائے، حج کی بات ہے تو اس میں زاد راہ کے طور پہ تقویٰ ساتھ لے جانے کو کہا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈومیسٹک لائف کی جہاں جہاں بات ہوئی، چاہے آپ سورہ البقرہ میں دیکھتے ہیں، چاہے آپ سورہ طلاق میں دیکھتے ہیں، ہر جگہ ہمیں ایک بات کی طرف توجہ دلائے گی کہ اپنے اندر تقویٰ کو مضبوط کرو۔ اب آپ دیکھیں کہ تقویٰ اسی طرح کمبینیشن میں بھی آیا قرآن مجید میں، جیسے مثلاً جہاں صبر کی بات ہے اس کے ساتھ تقویٰ ریکوائرڈ ہے، جہاں پر احسان کی بات ہے اس کے ساتھ تقویٰ ریکوائرڈ ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تقویٰ ایک ایسی کوالٹی ہے جو کہ ہمارے اعمال کو بیوٹیفائی کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو سعید خدری نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ وہ ہر نیکی کی جڑ ہے، ہر نیکی کا روٹ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بینگ اے فیملی ممبر، بینگ اے وائف، بینگ اے ڈاٹر، بینگ اے مدر، جب ہمارے باتوں میں تقویٰ ہے، ہمارے اعمال میں تقویٰ ہے، ہمارے افعال میں تقویٰ ہے، ہماری ڈیلنگز میں تقویٰ ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں خود بخود خوبصورتی آ جائے گی۔ جیسے مثلاً آپ جب اپنی فیملی سے بات کریں اور ساتھ ہی آپ کے ذہن میں بیک آف دا مائنڈ یہ بات ہو کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو پتہ ہے، مجھے ان سب باتوں کا جواب اللہ کو دینا ہے، تو خود بخود ہماری باتیں فلٹر ہو جاتی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سیکنڈ سٹیپ جو کہ ہماری کمیونیکیشن کو ہماری فیملی کے ساتھ امپروو کرتا ہے وہ ہے کہ ہمیشہ اچھائیوں پہ نظر رکھیں اور غلطیوں کو اگنور کریں یا خامیوں کو اگنور کریں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت خوبصورت اصول ہمیں دیا، اور وہ کیا ہے کہ مثلا اگر تمہیں اپنے شوہر میں یا اپنی بیوی میں کوئی خامی نظر آتی تو اس کی خوبی پہ نظر رکھو۔ یہی اصول ہم نے اپنی فیملی لائف میں بھی اپلائی کرنا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں عموماً کیا رویہ پایا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہم فوراً کیا کہتے ہیں، اچھا اس نے یہ بھی کیا، اس نے یہ بھی کیا، اس نے یہ بھی کیا، اور کون سی چیز تھی جو میری مرضی کے مطابق نہیں ہوئی، اس وقت ہمیں کس بات پہ فوکس کرنا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کیا۔ جیسے آپ دیکھیں فار ایگزامپل آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نماز پڑھیں، اب آپ اس بات کے لیے فکر کر رہے ہیں کہ فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتے، لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ ظہر عصر مغرب پڑھ رہے ہیں۔ فار ایگزامپل اکثر بچے فجر عشاء میں سستی کرتے ہیں نا، تو اب اس میں میتھڈالوجی کیا ہوگی آپ کی کہ بجائے اس کے کہ آپ ہر وقت اس بات کو فوکس کریں یہ فجر کے لیے نہیں اٹھتا، یہ عشاء نہیں پڑھتا، آپ کس طرح ہائی لائٹ کریں کہ ماشاءاللہ میرا بیٹا میری بیٹی ظہر بھی پڑھتے ہیں، عصر بھی پڑھتے ہیں، مغرب بھی پڑھتے ہیں، اور یہ بات میرا دل خوش کرتی ہے، میری آنکھیں ٹھنڈی کرتی ہے، انشاءاللہ میں اللہ سے دعا کروں گی کہ فجر اور عشاء بھی پڑھنا شروع کر دیں۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ نے انداز بدلا، ساتھ ہی آپ محسوس کریں گے کہ ان کے اندر ایک پازیٹیوٹی آئے گی، وہ فیل کریں گے کہ اچھا واقعی ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا امپروو کرنا چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ فجر اور عشاء بھی پڑھیں۔ اسی طرح ایک اور ایگزامپل جیسے ڈے ٹو ڈے لائف کی، آپ نے اپنے ہسبینڈ کو گروسری لسٹ دی، اس میں آپ نے 11 چیزیں لکھی، اب وہ 10 لے اور 1 نہیں لائے نا، اکثر ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہوگا کہ ہم اس پہ فوکس کریں گے جو نہیں آیا۔ اب آپ دیکھیں کہ جب آپ اس پہ فوکس کریں جو نہیں آیا تو پھر کیا ہوگا، پھر مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ ہوں گی، آپ کے ہسبینڈ کہیں گے اچھا ہاں نیکسٹ ٹائم تم خود ہی لے آنا۔ لیکن اگر آپ اس بات کو اکنالج کریں کہ الحمدللہ آپ سب لے آئے، اچھا یوگرٹ رہ گیا، اٹس اوکے، چلے نیکسٹ ٹائم لے آئیے گا،
اس وقت آپ ایک سچویشن جو بہت ورسٹ ہو سکتی تھی آپ کی ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز کی وجہ سے، آپ نے فوراً اس کو اچھی بات پہ فوکس کر کے صحیح ڈائریکشن دے دی۔ اسی طرح آپ دیکھیں مثلاً آپ کے ہسبینڈ بہت غصے کے تیز ہیں یا آپ کے بچے ہیں بعض بہت روڈلی بات کرتے ہیں۔ اب اس سچویشن کو آپ کیسے ہینڈل کریں کہ آپ یہ دیکھیں مثلاً آپ سوچیں کہ میرے شوہر کما کے لاتے ہیں، مثلاً میرے شوہر میرا بہت خیال رکھتے ہیں، انہوں نے ہمیں ایک پروٹیکشن دی ہوئی ہے، ہر چیز ریڈیلی اویلیبل ہے، وہ مجھے قرآن کی کلاس اٹینڈ کرنے سے نہیں روکتے، وہ مجھے نماز پڑھنے سے نہیں روکتے، میرے اوپر کوئی پابندی اس طرح نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں 1 2 3 4 5 جیسے جیسے آپ اپنی نعمتیں کاؤنٹ کرتی جائیں گی تو وہ ایک جو ان کے اندر شارٹ کمنگ ہے بہت غصہ کرنے کی، اس کو آرام سے انسان اوور لک کر سکتا ہے۔ تب آپ دیکھیں کہ یہ اصول بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ کمیونیکیشن کے دوران ان کی اچھائیوں اور ان کے پازیٹیو جو پرسنالٹی کے ایسپیکٹس ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ تیسری چیز جو بینگ قرآن اسٹوڈنٹ اور یا مثلاً یہ کہ آپ کچھ بھی کر رہے ہیں اپنی لائف میں، گرو ود یور فیملی۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم مثلاً قرآن پڑھ رہے ہیں یا مثلاً ہم کوئی سیلف گرومنگ کا کورس کر رہے ہیں، اس میں ہم اکیلے اپنے آپ کو تو پالش کر لیتے ہیں، لیکن جب آپ اپنی فیملی کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے تو پھر ڈفرینسز ہوتے ہیں۔ اس کا آپ دیکھیں کہ بہت ایک اچھا طریقہ کیا ہے کہ آپ ایوری ڈے اگر آپ نے اپنی فیملی کے ساتھ اسٹرانگ کمیونیکیشن بلڈ کرنی ہے، دیر شوڈ بی 15 minutes undivided attention for your husband, there should be 15 minutes undivided attention for your children۔ یہ آپ کیسے نکالتے ہیں، یہ اب آپ کا کمال ہے۔ اب آپ دیکھیں مثلاً انڈیوائڈیڈ اٹینشن کا مطلب ہے فونز آف کر دیں، ساتھ ٹی وی دیکھنا از ناٹ گیونگ اٹینشن۔ انڈیوائڈیڈ اٹینشن کا مطلب ہے کہ اس وقت صرف آپ ان سے بات کریں اور وہ آپ سے بات کریں۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ مثلاً آپ ان سے پوچھیں آج آپ کا دن کیسا گزرا، اچھا کوئی وہ کہیں گے میری جاب تھی، آپ کہیں نہیں آپ مجھے بتائیں کیا 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 آپ نے لنچ میں کیا کیا، آپ نے بریک میں کیا کیا، جسٹ ٹاک ٹو دیم۔ اور وہ 15 منٹس آپ نے اسپیسیفائی کر دینے کس کے لیے، کمیونیکیشن کے لیے۔ اور اسی طرح آپ دیکھنا کہ ٹائم ٹو ٹائم جب آپ بات کرتے رہیں گے تو پھر بہت سارے مسائل خود بخود ریزالو ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح آپ دیکھیں بچوں کے لیے بھی، اور وہ 15 منٹس ان کا سٹوری ٹائم ہو سکتا ہے بفور گوئنگ ٹو بیڈ، یا جب بچے صبح اٹھیں آپ وہ 15 منٹس ان کو دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ انڈیوائڈیڈ ٹائم انشاءاللہ آپ کی فیملی کے ساتھ آپ کی کمیونیکیشن بہت اسٹرانگ کر دے گا۔ اکثر ہم اتنے بزی ہوتے ہیں کہ فیملی کے ساتھ بیٹھیں بھی تو ہم فون چیک کر رہے ہوتے ہیں، ہم ٹیکسٹ میسج کر رہے ہیں، ہم رپلائی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم ان کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو اس سے آپ دیکھیں کہ فاصلے بڑھتے جائیں گے گھر والوں میں۔ جب آپ گھر والوں کے ساتھ ہیں تو وہ ٹوٹلی فیملی ٹائم ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک اور چیز جو آپ کو انشاءاللہ ہیلپ کرے گی گروئنگ ٹوگیدر میں، جیسے ہم میں سے بہت سارے لوگ جاتے ہیں ڈنر کے لیے، لنچ کے لیے، تو آپ نماز کے ساتھ اس کی پلاننگ کریں۔ آپ کہیں اچھا آج ہم فلاں مسجد میں مغرب کی نماز پڑھیں گے، پھر ہم لوگ فلاں جگہ ڈنر کریں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب اسپریچولی بھی آپ گرو کریں گے فیملی کے ساتھ تو وہ فیملی کے اندر اللہ کی جب محبت آئے گی تو آپ دیکھنا کتنے سارے مسائل ہیں جو خود بخود اس خیر برکت سے حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح جیسے مثلاً ونس اے منتھ آپ کہیں اوکے آج ہم منڈے کا روزہ رکھیں گے سب فیملی مل کے، یا آج ہم تھرسڈے کا روزہ رکھیں گے۔ جب آپ اپنی فیملی کی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی فکر کریں گے تو انشاءاللہ آپ ایک لانگ لاسٹنگ افیکٹ چھوڑیں ان کی پرسنالٹیز پہ۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نمبر 4 جو ایک اسٹرانگ وے ہے کمیونیکیشن کا، وہ ہے بی اے گڈ لسنر۔ ہم چاہتے ہیں کہ میں اپنی ساری باتیں سناؤں، ہر کوئی میری بات سنے، اور ہم سننا نہیں چاہتے۔ اور ایون لسننگ میں بھی کیا ہوتا ہے کہ ہم کٹ شارٹ کر دیتے ہیں۔ جیسے مثلا آپ کا بچہ آیا اور آ کے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہر روز ایک ہی بات کی کمپلین کرتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ لنچ اچھا نہیں ہوتا فار ایگزامپل۔ تب کیا ہے کہ آپ کے بچے نے کہا ماما آج بھی لنچ، آپ کہیں اچھا ہاں مجھے پتہ ہے وہی بات ہے تمہاری، لنچ اچھا نہیں تھا۔ یا مثلا آپ کے ہسبینڈ ہر روز آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں فلاں روڈ پہ ٹریفک بہت تھا،
اور وہ ابھی بات شروع ہی کریں اور آپ کہیں ہاں اچھا ہاں مجھے پتہ ہے ٹریفک بہت ہوگا. تو یہ اچھے لسنر کی کوالٹی نہیں ہے. اچھا لسنر کون ہے کہ لیٹ دیم کمپلیٹ وٹ دے آر سیئنگ. ان کی بات پورے غور اور توجہ سے سنیں, اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آپ فالو کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی بات کرتا تھا تو آپ پورا اپنا پوسچر بھی چینج کرتے تھے اس کی طرف. یعنی ان کو توجہ دیں, آئی کانٹیکٹ کریں, ان سے بات کریں کہ جیسے آپ کے لیے ان کی بات سننا اس وقت سب سے زیادہ امپورٹنٹ. اب آپ دیکھیں اگر آپ ایسے بات سن رہے ہیں, اچھا ہاں ٹھیک ہے اوکے اچھا اوکے, تو اس طرح کیا ہوگا کہ اچھا مجھے نہیں آپ سے بات کرنی. کیونکہ ایک دفعہ میں کہیں پڑھ رہی تھی کہ افیکٹو کمیونیکیشن میں اگر کوئی انسان فون پر بھی دیکھے اور بات بھی کرے تو آپ وہیں پہ اپنی کمیونیکیشن کو زیرو کر دیتے ہیں. اور یہ بہت کامن مسٹیک ہے جو ہم کرتے ہیں. جب آپ کا بچہ آپ سے بات کر رہے ہیں, آپ کے شوہر آپ سے بات کر رہے ہیں, آپ کے بہن بھائی, آپ کے پیرنٹس آپ سے بات کر رہے ہیں, پوری توجہ سے ان کی بات سنیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک اور جو کامن چیز ہے وہ کیا ہے کہ کچھ باتیں وہ کرتے ہیں جو ہمیں آلریڈی پتہ ہوتی ہیں. تو اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی ایسی بات بتائی جاتی تھی جو ان کو پہلے سے پتہ ہوتی تھی تو اتنے غور اور توجہ سے سنتے تھے جیسے فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں. تو ہمیں اس سنت کو بھی ریوائیو کرنا ہے, چاہے وہ 10 دفعہ سیم بات ریپیٹ کریں. جیسے آپ دیکھیں فار ایگزامپل آپ اپنے ان لاز کے ساتھ رہ رہے ہیں, آپ کے ساس سسر ہیں, اور بزرگوں کی ان کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ وہ ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کریں گے. آپ صبح جائیں گے وہی بات کریں گے, آپ شام کو بیٹھے وہی بات کریں گے, آپ رات کو بیٹھے وہی بات کریں گے. اب بجائے اس کے کہ ان کو بار بار ہاں یہ تو آپ مجھے بتا چکی, میں سن چکی, آپ کیا کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھیں. تو وہ لسننگ, ریپیٹڈ لسننگ آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث بن جائے گی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اچھے لسنر بننے کے لیے آئی کانٹیکٹ از ویری امپورٹنٹ. ایک ہم اچھے لسنر ہیں اور دوسرا ہم کسی کو سنوا رہے ہیں, تو اس میں آئی کانٹیکٹ از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ کا بچہ آپ کی طرف نہیں دیکھ رہا تو وہ آپ کی بات نہیں سن رہا. جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم کمرے میں ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں چلو نماز پڑھ لو اذان ہو گئی ہے, یا مثلاً آپ نے اپنے ہسبینڈ کو کہا کہ یہ ذرا ٹی وی کی آواز کم کر دیں. اگر آپ ان کو دیکھ نہیں رہے تو وہ آپ کی بات نہیں سن رہے. تو اسٹرانگ کمیونیکیشن کے لیے آئی کانٹیکٹ از ویری امپورٹنٹ. آپ یقین کریں میں نے پریکٹیکلی ایسے دیکھا, ایک دفعہ میں کسی کے گھر گئی تو ان کا بچہ آئی تھنک 10-11 سال کا ہوگا, تو وہ اس کو کہتی ہے نماز پڑھ لو, وہ گیم کھیل رہا تھا. اس کو کہتی ہے بیٹا نماز پڑھ لو, کھیلتا رہا, اس نے توجہ نہیں دی. پھر انہوں نے اٹھا کے اس کو کوشچن مارا کہتے ہیں واٹ ماما, تو کہتی میں تمہیں 5 دفعہ کہہ چکی نماز پڑھو. کہتے آئی ڈنٹ ہیئر اٹ. تو بہرحال پھر میں نے ان کو کہا کہ میں نے کہا آپ کو چاہیے تھا آپ اس کے پاس جاتی ہیں, اس کو کہیں میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو اور بیٹا نماز پڑھ لو. کہتی ہیں اچھا یہ بھی ٹرائی کرتی ہوں. نیکسٹ ڈے ایسے انہوں نے کیا کہ جا کے اپنے بیٹے کو کہتی ہیں اچھا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو, مغرب کا ٹائم ہے, مغرب کی نماز پڑھ لو. بچہ فوراً اٹھ کے گیا, اس نے نماز پڑھ لی. اب آپ دیکھیں کہ بچہ کھیل رہا ہے نا, چاہے آپ جتنا مرضی بولیں اس کا دماغ اس وقت کہیں اور ہے. تو لہٰذا کسی سے بھی بات کرنے پہلے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کریں, اپنی طرف اس کو اٹینٹیو کریں, پھر آپ اس سے بات کریں. اس سے آپ کی انرجیز, وقت, سب کچھ بچ جائے گا. اور وہ جو بدگمانی ہے ایک دم ہم سٹوریز بلڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں, میری بات کی اہمیت نہیں, کوئی سنتا نہیں وغیرہ وغیرہ, وہ انشاءاللہ ساری چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی.